انتہائی بہترین فکر رکھنے والے اور بہترین خطیب علامہ آصف رضا صاحب آپ کو شان حضرت ابو طالب سنائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے فوراً بعد ہمارا چھوٹا بھائی ہے پھالیہ سے حسنات رضا ایک قصیدہ آپ کو سنائے گا۔ اس کے بعد ملک پاکستان کی نامور ہستی پوری دنیا جنہیں جانتی ہے چودھری ذوہیب الحسن صاحب پردرد مصائب پڑھیں گے۔ ان کا جو دل ہوا وہ پڑھیں، کیونکہ ابھی شام کا وقت ہے اور مصائب کی مجالس ہونی ہے۔ ان کے فوراً بعد بھائی عرفان کیسر بخاری صاحب، ان کے فوراً بعد زین عباس جھنڈیر صاحب، پیر عامر عباس ربانی، بھائی زیغام عباس زکی اور حرف آخر علامہ ثقلین عباس گھلو صاحب قبلہ۔ تو سب مومنین آل محمد کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم جی بسم اللہ۔ ایک اعلان میں بھول گیا، پیر سجاد حسین شاہ صاحب بابا جی سجاد حیدر بخاری چک شماری ملک پاکستان کی نامور شخصیت، وہ بھی تشریف فرما ہے، راستے میں ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ کریم کربلا کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات۔ ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات۔ صلی اللہ اس ذکر کے حقیقی وارث امام قائم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے روحانی طور پر ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے باجمات بواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ عظمت سرکار حضرت عمران پہ جیسے وہ لائق درود ہے، مل کر باجمات بواز بلند صلوات۔ معصوم فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی راہ میں خرچ نہ کرے۔
مولا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کے برداشت نہ کر سکے. اور مولا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو ہم آل محمد پہ کھلے دل سے درود نہیں پڑھتا. صلی علی محمد. کافی عزادار تشریف فرمائے، درود سب پڑھ رہے ہیں لیکن آواز ابھی بھی آہستہ ہے. جو نجف جانا چاہتا ہے بلند ترین صلوات صلی علی محمد. بسم اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت باپ، سادات و غیر سادات، سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہوں رحمان اور رحیم اللہ میرے برادر اکبر شاعر اہل بیت سید غیور عباس نقوی کی یہ محنت، یہ کاوش ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مالک کائنات باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ان کا 1 سال کا بیٹا اس دنیا فانی سے رخصت ہوا. ان کو اور ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے. سید محمد فاتح نقوی، فاطم نقوی، رحمان اور رحیم اللہ ہمیں ایسا بنائے جیسے 5، 12، 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. مالک کائنات والی خراسان بنت باب الحوائج کریمہ اہل بیت کی سرزمین کی حفاظت فرمائے. رحمان و رحیم اللہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان علی ولی اللہ، دشمنان حق زہرا، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرمائے. اپنے وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور میرے بعد میرا عزت والا بھائی تشریف فرما ہے زہیب بھائی، ان کی بھی زبان کی تاثیر کی وسعت کے لیے، سفروں کی بے خوف و خطر کے لیے باجمات بواز بلند صلوات صلی علی محمد. نہیں، درود سب پڑھ رہے ہیں لیکن آواز ابھی بھی آہستہ ہے. ذرا بلند ترین صلوات صلی علی. جی زہیب بھائی بسم اللہ. زہیب بھائی اجازت ہے؟ بسم اللہ. میرے بھائی نے حکم کیا ہے کہ عظمت سرکار ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کرنا ہے. میں پہلا جملہ عزت حضرت عمران کا کہنے لگا ہوں اور اسی سے دیکھوں گا کہ زبانیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. کون حضرت عمران، کون حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے دنیا چھوڑنے سے اللہ محمد سے کہے مکہ چھوڑ دو، اسے ابو طالب کہتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جاتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا نسلوں کو آباد شاد فرمائے. بسم اللہ. جن کے دنیا چھوڑنے سے اللہ اپنے نبیوں کے سلطان سے کہے مکہ چھوڑ دو، اسے حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام. چلو میں اگلا جملہ دعا لینے کے لیے زہیب بھائی کہنے لگا ہوں. جس کے پاس مشرک اپنی امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ محمد جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ جیئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا نسلوں کو آباد و شاد فرمائے. بسم اللہ. جس کے پاس مشرک اپنی امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ محمد جیسی امانت رکھے، بہت شکریہ میرے بزرگوں، اسے حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. کون حضرت عمران، کون حضرت ابو طالب، جس کے بیٹے کو
نصیری خدا کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بولو بولو، مالی پاک آپ کو سلامت بھائی، بولنا مالی پاک نسلوں کا بادشاہ تھا، جس کے بیٹے کو نصیری خدا کہہ رہا ہو اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ آپ کو تو یاد ہے نا کہ یوں سورج ڈوب گیا تھا اور ڈوبے ہوئے سورج کو ابو طالب کے بیٹے علی نے انگلی کا اشارہ کیا اور وہ واپس پلٹ آیا۔ یاد ہے نا سب کو؟ ڈیرہ غازی خان والوں، یوں روایت یہ بیان کرتی ہے جو روایت میں زہیبائی پڑھا جاتا ہے کہ یوں سورج غروب ہو گیا، محمد مصطفیٰ علی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، یوں نماز علی کی قضا ہوئی، علی نے رونا شروع کیا، علی کے آنسو محمد کے چہرے پہ گرے، محمد مصطفیٰ نے آنکھوں کو کھولا اور کہا علی کیوں رو رہا ہے؟ نا 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 نا، جس کا بیٹا عباس موت کو رلا دے وہ علی کیوں روئے گا؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے علی کی نماز قضا ہو گئی، پڑھے لکھے پنچایت کے بندے تشریف فرما ہو، اگر علی کی نماز قضا ہوئی ہے کیا محمد کی نہیں ہوئی تھی؟ توجہ ہے نا؟ اگر علی کی نماز قضا ہو رہی ہے تو کیا رسول خدا کی قضا نہیں ہوئی؟ واقعہ یوں نہیں تھا۔ پھر پوچھو آصف رضا واقعہ کیا ہے؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ سرزمین ڈیرہ غازی خان میں عزت حضرت عمران کا جملہ کہنے کے لیے عزت حضرت علی کا سہارا لے رہا ہوں، کیونکہ جس کی شان بیان کرنے کے لیے علی کا تعارف کروانا پڑے اسے حضرت عمران کہتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ اصل میں لوگ سورج کو خدا کہتے تھے، سورج کو خدا کہتے تھے۔ تیرے اور میرے پیر علی کو خبر ہوئی کہ زمانہ سورج کو خدا کہہ رہا ہے، جب سورج غروب ہوا علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ کیا، علی کے اشارے سے سورج پلٹ آیا۔ جو لوگ سورج کو خدا کہتے تھے انہوں نے کہا خدا یہ نہیں ہے جس کے اشارے پہ ہمارا خدا آ گیا ہے، خدا تو وہ ہوا۔ لوگوں نے علی کو خدا کہا، تب علی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی العلا۔ بسم اللہ ہاتھ اٹھا کے بولنا سبحان ربی العلا وبحمدہ۔ جیسے ہی توحید کو بچایا، اب آصف رضا عزت حضرت ابو طالب کا جملہ کہنا چاہتا ہے، جس کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی انگلی کے اشارے سے علی آ جائے اسے ابو طالب کا۔ بولو بولو بسم اللہ۔ توجہ ہے چاچا، توجہ ہے میرے بزرگوں، مالک نسلوں کو آباد و شاد فرمائے، مولا بختوں کو بلند فرمائے، جو جو دعائیں لے کر آئے مالک دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ کون حضرت عمران علیہ السلام، کون حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آپ تو جانتے ہو نا کہ تیرے اور میرے نبیوں کے سلطان کا نکاح پڑھایا تھا حضرت ابو طالب نے۔ ہمیشہ تیرے مذہب میں آپ کے گھر میں شادی ہو، آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ کے مذہب کا سب سے بڑا عالم آپ کا نکاح پڑھائے، آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھائے۔ ہمیشہ مسلمان اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم سے اپنا نکاح پڑھائے گا۔ اب پوری کتابوں نے یہ لکھا تو ہے
کہ محمد مصطفیٰ والی و بختہ سلار کائنات مجسم عبادات پیغمبر ارض و سما خواجہ بدر الحنین جد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر و نذیر شافی روز جزا غم خار دماشیر وحدانیت کی پہچان مزمل نبی طٰہٰ نبی مدثر نبی یاسین نبی کا نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب نے. پھر مان محمد کی نگاہ میں محمد کے مذہب کا سب سے بڑے عالم کا نام ابو تھا. بولو 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 چاچا بولنا. مولا نسلوں کو بعد محمد مصطفیٰ کے مذہب کے سب سے بڑے عالم کا نام حضرت ابو طالب ہے. اور نکاح پڑھانے سے پہلے ہمیشہ شرعی لحاظ سے حق مہر واجب ہوتا ہے. حق مہر ادا دولہے پہ کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا حق مہر ابو طالب نے ادا کیا. حضرت ابو طالب نے 100 سرخ چشم اونٹ، 100 سرخ چشم اونٹ، سرخ اکھاں والے اونٹ، 100 محمد مصطفیٰ کے حق مہر میں ابو طالب نے ادا کیے. زہیب بھائی سے لے کر آخری عزادار تک جو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے، مالک تیری نسلوں کو آباد و شاد رکھے. آصف رضا جملہ کہہ کے گزر جائے گا، اس کی وضاحت نہیں کرے گا. سمجھ گیا بول پڑا، مالک نسلوں کو آباد و شاد رکھے اور کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. محمد مصطفیٰ کا حق مہر 100 اونٹ ابو طالب نے ادا کیے. میری سمجھ میں نہ آیا جو محمد کا حق مہر 100 اونٹ اپنے پاس سے ادا کرے. تو کہتا ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جو 300 کی اونٹنی بلیک میں 900 میں فروخت کرے. توجہ ہے اس کے بارے میں تو کیا کیا کہہ رہا ہے. محمد مصطفیٰ نے جیسے ہی حضرت ابو طالب کا حق میں محمد مصطفیٰ کا حق مہر حضرت ابو طالب نے ادا کیا، تو مومنین کرام جب دلہا تیار ہوتا ہے تو دلہے کی تیاری کو ہر کوئی خاندان کا فرد دیکھ رہا ہوتا ہے. اہل محلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ تو وہ نبی ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ملائکتی یا سکن السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا کمن منیر ولا شمس ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء ہمسۃ الذین ہم تحت الکساء. یعنی محمد مصطفیٰ وہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا. اب ابو طالب نے جب محمد کو تیار کیا تو اس تیاری کا رنگ کیا تھا؟ اس تیاری کا رنگ کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ جب پہلی دفعہ دلہا بنے تو اس دلہے کی تیاری کیسی تھی؟ وہ تیاری سنتے آنا، میں گفتگو کو سمیٹنے کے قریب ہو گیا ہوں. ابو طالب نے جب محمد کو دلہا بنایا تو ڈیرہ غازی خان والو یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیا، مزمل کی مہدی، ہم المفلحون کے خزانے، یمشون الی الارض کی نالین، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی. تیری اپنی مرضی ہے، اگر جتنا ہاتھ اٹھائے گا، جتنا بھی تو ہاتھ اٹھائے گا اتنے تیرے بخت بلند ہوتے جائیں گے. میں پھر جملے کہہ رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں. یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیا، مزمل کی مہدی، ہم المفلحون کے خزانے، یمشون الی الارض کی نالین، انما یرید اللہ کی چادر، شرابن طہورا کے ساگر، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا کے خزانے لٹائے جا رہے تھے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی دھولی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے. ادھر جیسے ہی ابو طالب محمد کی بارات لے کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے محل میں پہنچے تھے، ادھر نکاح پڑھا، محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب نے. تو نکاح پڑھانے سے پہلے اہل سنت کے ہاں 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں. اگر نکاح کا طریقہ یہی ہے تو پھر مان ابو طالب نے محمد سے کہا
ہوگا محمد پڑھ لا الہ، پڑھ لا الہ، پڑھ لا الہ، نہیں بولو گے یہی پڑھتا رہوں گا، نہیں ہاتھ اٹھے گے یہی کہتا رہوں گا، محمد پڑھ لا الہ۔ تو آصف رضا کو یہ کہنے کی اجازت دو کہ جو امت کو کلمے پڑھا ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کو کلمے پڑھا ہے اسے حضرت ابو طالب۔ اسے حضرت، بولو بولو ذرا نام لو نا سارے، اسے حضرت، نہیں اس طرف سے آواز نہیں آ رہی، اسے حضرت۔ ایسا خطیب ہی نہیں ہوں جو ماحول سے بے نیاز ہو کے پڑھتا رہوں۔ میرے عزت والے بھائی بیٹھے ہوئے، نوکری میری مکمل، یہ میری تیاری مکمل، اس سے بڑھ کے زہیب بھائی آگے اور کتنا کو پڑھ لوں گا کہ جب یہاں بالکل تیار کھڑا ہو۔ مومنین کرام، نکاح پڑھایا بی بی خدیجہ سے محمد مصطفیٰ کا، حضرت ابو طالب۔ نکاح ہونا تھا، سرداری نے بی بی خدیجہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ زہیب بھائی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، واللہ بہت ہے چاچا، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، بزرگوں دعا لینے کی یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ بھائی ناز میں ممبر جو اس طرح بیٹھو، گجرات والا میرا محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا حضرت عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ ادھر نکاح کا ہونا تھا تو سرداری نے بی بی خدیجہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ بولو گے راضی ہوں، چپ رہو گے پھر بھی راضی ہوں، نہیں بولو گے کوئی گلہ شکوہ نہیں، لیکن میں باتیں بولنے والی کرنے لگا ہوں۔ سرداری طواف کر رہی تھی، پوچھو آصف رضا کہنا کیا چاہتا ہے؟ شوہر نبیوں کا سردار، اللہ نے بیٹی دی جو عورتوں کی سردار، اللہ نے داماد دیا جو ولیوں کا سردار، اللہ نے نواسے دیے جو جوانان جنت کے سردار۔ اب آصف رضا کو یہ کہنے کی اجازت دو کہ سرداری جس کا طواف کرے، اب کسی غیر کی بیٹی کی کیا جرات وہ خدیجہ کی برابری کر سکے؟ اب بولو نعرہ حیدری، پھر بولو حیدری، جرات سے بولو حیدری، للکار کے بولو حیدری۔ مولا سلامت، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت قبول مجلس اعضا ہے۔ اہم جناب علامہ آصف عباس ڈسکا سیالکوٹ، اور تورے سامنے ذاکر مسافر شام جناب حسنات عباس قیمی ضلع گجرات، انہاں تو فوراً بعد ذاکر مسافر شام ملک پاکستان دے خوبصورت شخصیت جناب چودھری زہیب الحسن چکری اسلام آباد، انہاں تو بعد ذاکر مسافر شام